بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگوں کا ہے لیکچر نمبر 3۔ تو لیکچر 3 اب انہی لوگوں کو سمجھ آئے گا جنہوں نے لیکچر نمبر 2 اچھے طریقے سے پریپیئر کیا، اس کو سمجھا ہے۔ تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا پروناؤنس کا ٹاپک، جس میں ہم لوگ اس کی پہلی کائنڈ کو دیکھ رہے تھے، ضمیر متصل، اور اس میں ہم لوگ غائب کے صیغے پڑھ چکے تھے، اور آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں حاضر اور متکلم کے صیغے، یعنی آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے بارے میں۔ تو ہم لوگوں کے پاس ڈیٹیلز وہی ہوں گی، جس میں ہم لوگ دیکھیں گے مذکر، مونث، واحد تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے، اور اس کے بعد حاضر اور متکلم۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ حاضر کے صیغے کون سے ہیں۔ مذکر واحد کے لیے ہم لوگ دیکھیں گے کاف زبر کا، تثنیہ کے لیے کما، اور جمع کے لیے کم۔ اسی طرح مونث میں بات کرتے ہیں، مونث میں واحد کے لیے آ جائے گا کاف زیر کی، تثنیہ کما اور جمع کننا۔ تو یہ ہو گئے ہمارے حاضر کے صیغے، اس کے ایگزامپلز ہم لوگ دیکھیں گے اینڈ پہ۔ اسی طرح بات کرتے ہیں متکلم کی۔ متکلم کے لیے ہم لوگ دیکھیں گے کہ مذکر اور مونث سیم ہیں۔ مذکر یا مونث واحد کے لیے ہم لوگ دیکھیں گے یا، جس کا مطلب ہے میرا، جمع مذکر یا مونث، تو اس کے لیے ہم لوگ دیکھیں گے لفظ نا، ہمارا۔ تو اس طرح ہم لوگوں نے غائب، حاضر اور متکلم کے کل 14 صیغے پڑھ لیے ہیں، اور یہ تعداد میں بھی 14 ہی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں غلطی کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں اس طرح سے لکھے ہوئے، جس میں وہ جزاک اللہ مجھے کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جزاک اللہ۔ دس از رانگ۔ ہم نے جزا کو جزا ہی رہنے دینا ہے، ہم لوگوں نے اس کو جزا نہیں کر دینا ہے۔ کاف کے نیچے زبر یا زیر کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ جب زبر آئے گی تو وہ شو کرے گا جزاک اللہ کہ آپ شکریہ ادا کریں ایک مرد کا۔ جب جزاک اللہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں ایک لڑکی کا۔ تو اس میں ہم لوگ جزاک اللہ پڑھیں گے، جزاک اللہ از رانگ۔ اسی طرح میسیجز آتے ہیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا، اس میں بھی ہم لوگ دیکھیں کہ کم جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے جمع مذکر کے لیے، یعنی اگر آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں، آپ دعا دے رہی ہیں آپ سب مردوں کو کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو آپ اگر فیمیلز کی گیدرنگ میں جاتی ہیں، اگر آپ ان سب کو شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہیں، جزا کی دعا دینا چاہ رہی ہیں، تو اس میں آپ لوگ کہیں گی جزاکن اللہ خیرن کثیرا، یعنی اللہ آپ سب عورتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزا دے، اجر دے۔ اب دوسری طرف میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی، جس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ربی کا ہوتا ہے اور ربنا ہوتا ہے۔ تو ربی میں دیکھیے رب کے اندر ہم لوگ رب پلس یا کو دیکھیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے میرے رب، میرا رب۔ اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ربنا تو اس میں ہوتا ہے رب پلس نون الف نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے رب۔ یہ ہم لوگوں کے پاس بڑی چھوٹی سی مثال تھی، ربنا آتینا فی الدنیا، وہ والی آیت میں جو ربنا ہے، اس میں ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ ربنا اس میں لگا ہوتا ہے صیغہ کون سا، متکلم کا، اور کون سا، ضمیر متصل۔ پھر ہم لوگ دعا دیکھتے ہیں چھوٹی سی، ربی زدنی علما، اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ ربی اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا متکلم کے صیغے چھوٹی سی مثالوں کے ساتھ۔ اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ سارے صیغے قرآن پاک کی آیات میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آیات اور ان کی ٹرانسلیشن کے ساتھ مجھے سینڈ کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو ہی، اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔